آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر فردوس عاشقوان میڈیا سے براہ راست گفتگو کر رہی ہیں۔ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو میں آج جو ہمارے سامنے کھڑے ہوئے پولیس میں پاس آؤٹ کیا، جنہوں نے آج میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں آج اس لیے خاص طور پہ یہاں آیا ہوں، اور شیخ رشید نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس کا مقصد تھا کہ میں پاکستان کی پولیس کو ایک پیغام دوں، اور وہ پیغام یہ کہ جب تک ایک قوم کی جان اور مال کی حفاظت نہیں ہوتی، وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ جو بارڈرز پہ قوم کی جان اور مال کی حفاظت کرتی ہے وہ پاکستان کی فوج ہے، اور جو اندر ملک کے جو سیکیورٹی دیتی ہے ایک قوم کو، اور جو ایک انویسٹر کی، ایک بزنس مین کی، ایک شہری کی جو پروٹیکشن دیتی ہے، وہ ہے پولیس۔ اور جب تک، اور آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، میں ایک ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں، آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کبھی قوم میں خوشحالی نہیں آتی جب تک لا اینڈ آرڈر نہیں ہوتا، جب تک سیکیورٹی نہیں ہوتی لوگوں کے لیے۔ اس لیے پولیس کا بہت بڑا ایک مقام ہوتا ہے ایک معاشرے میں، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ آج تک پولیس کا وہ مقام نہیں ہوا ہمارے معاشرے میں۔ اس کی ایک تاریخ ہے پیچھے۔ غلامی کا دور تھا، انگریز کی پولیس تھی، تو انگریز پولیس سے غلط حرکتیں کرواتا تھا، لوگوں کو دباتا تھا، لوگوں کے حقوق ختم کرتا تھا، پولیس سے لوگوں کو خوف تھا۔ وہی انگریز اپنے ملک میں، پولیس وہاں اس طرح کی نہیں تھی۔ اپنے ملک میں جو پولیس تھی وہ شہریوں کی دیکھ بھال کرتی تھی، شہری اس کو اپنا سمجھتے تھے۔ لیکن کیونکہ یہاں ہمیں غلام بنایا ہوا تھا اور حکومت کرتا تھا، تو پولیس کا رویہ یہاں مختلف تھا۔ میں آج اس لیے آیا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ قوم ہماری پولیس کو پسند کرے، اپنا سمجھے، پیار کرے ان سے۔ ہم جب پختونخوا میں ہماری حکومت آئی 2013 میں، تو سب سے زیادہ جو دہشت گردی تھی وہ پختونخوا کی پولیس کے خلاف تھی۔ بہت 500 سے اوپر پولیس والے شہید ہو چکے تھے، پولیس کا مورال نیچے گر چکا تھا۔ لیکن وہاں کی پولیس جس طرح تبدیل ہوئی ہمارے دیکھتے دیکھتے، جس طرح اس پولیس نے پھر دہشت گردی کا مقابلہ کیا، اور پھر ایسا وقت آیا کہ پشاور کے شہریوں نے، مردان کے شہریوں نے پولیس کی حمایت میں جلسے کیے، جلوس نکالے۔ اور مجھے بڑا فخر ہوا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے میں نے اس پولیس کو بدلتے دیکھا۔ تو میں آج آپ کو بھی، کیونکہ آپ نے آج پاس آؤٹ کیا ہے، آپ کو میں اپنی زندگی کے تجربے سے اور جو میرا اللہ میں ایمان ہے اس سے آپ کو ایک ایڈوائس دینا چاہتا ہوں۔ یہ اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا، یہی میں ایڈوائس اپنے بچوں کو دیتا ہوں کہ جب ہم اللہ سے نماز میں صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشیں، ان کے نہیں جو اپنی تباہی کے راستے پہ نکل گئے۔ ہمیشہ آپ کے سامنے میں دو راستے آئیں گے، ہر انسان کے سامنے میں کبھی نہ کبھی
اس کو فیصلہ کرنا پڑ جاتا ہے, دو مختلف چوائسز آ جاتی ہیں. میں جب کرکٹ میں اوپر آ رہا تھا تو میرے سامنے بھی یہ دو راستے آ گئے. ساؤتھ افریقہ میں ان دنوں میں کرکٹ کھیلتے تھے, وہ اپارٹھائڈ کی رجیم تھی, UN کی سینکشنز تھیں, تو بڑے پیسے دیتے تھے ساؤتھ افریقہ کرکٹ کھیلنے کے لیے. تو بڑا مجھے پیسہ آفر ہوا کہ آپ ساؤتھ افریقہ آ کے کرکٹ کھیلیں. لیکن اگر میں کرکٹ کھیلتا تھا ان کے لیے تو میں ایک رجیم جو کہ ریسسٹ رجیم تھی, اپارٹھائڈ کی رجیم تھی, میں نے اس کو سپورٹ کرنا تھا. تو پیسہ تو مل جانا تھا لیکن عزت نہیں ملنی تھی. پھر جب میں کیپٹن بنا, پہلے کیپٹن میں مجھے ایک ہندوستان کے کسی بکی نے آفر کیا کہ اگر آپ ٹاس کا میں فیصلہ بتا دیں تو آپ کو اتنے پیسے دیں گے. ان دنوں میں بڑا پیسہ تھا وہ. تو یہ یاد رکھنا کہ یہ ہر انسان کو یہ دو راستے, ایک شیطانیت کا راستہ ہے, ایک انسان کی عظمت کا راستہ ہے.